الرحیم ناظرین و سامعین، سردار نوید احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے ٹھنڈیانی روڈ ڈکیتی کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر عمر طفیل گنڈاپور نے آج پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ٹھنڈیانی روڈ کے 3 ڈکیت جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں۔ آج ان سے مال مسروقہ جو انہوں نے اساتذہ کرام سے کچھ رقم بھی چھینی تھی، موبائل وغیرہ چھینے تھے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ جی سردار نوید صاحب، آپ وہاں پریس کانفرنس میں موجود تھے آج، کیونکہ اتنا بڑا یہ بریک تھرو ہوا 12 دسمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے جس میں اساتذہ کرام کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اساتذہ کرام کی اس وقت جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑے عام انکشافات کیے تھے کہ اس میں نوجوان بچے ہی ہیں، لگ یہ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی پروفیشنل ہوں گے، مگر دیکھیں پولیس کی اچھی حکمت عملی تھی کہ جسے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر طفیل گنڈاپور نے خود لیڈ کیا، اور آج رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا 18 دن کے اندر اندر۔ ہارون تنولی صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ڈکیتی ہوئی تھی تو میڈیا نے بھی، اور خاص کر جو اساتذہ کرام ہیں پورے ڈسٹرکٹ ایبٹآباد کی، ان کے اندر بھی ایک تشویش، بے چینی تھی، اور پھر جو اس ڈکیتی کے متاثرین تھے وہ اساتذہ کرام تھے، ان میں چمیاری اسکول کے پرنسپل بھی تھے جی، وہ بذات خود ڈی پی او صاحب کو ملے تھے، اور ڈی پی او صاحب نے خود کہا تھا کہ میں اس کی نگرانی خود کروں گا اور میں ان ملزموں تک پہنچوں گا۔ دیکھیں 12 دسمبر کو ڈکیتی ہوئی، آج 30 دسمبر ہے، 18 دنوں کے اندر ڈی پی او صاحب نے جو بھی وسائل تھے، جو بھی ذرائع تھے پولیس کے پاس، وہ استعمال کر کے اس ڈکیتی کو برآمد کر دیا۔ اب اس میں دوسرا نوید صاحب، سب سے بڑی بات یہ آتی ہے اس میں پروفیشنلزم ہے۔ ظاہر ہے جس وقت ایک آفیسر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کا آفیسر، وہ خود اس کو مانیٹر کر رہا ہو تو نیچے نہیں مجال ہوتی کہ اس میں کوئی سکم رہ جائے یا کوئی ایسی چیز رہ جائے، جیسا کہ یہ 18 دنوں کے اندر ایک ظاہر بڑا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اسی روڈ پہ ایک واقعہ ہوا جس کو ٹریس کر لیا گیا تھا، آج یہ سمجھے دوسرا یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹریس کر لیا۔ اچھی کاروائی، ان کو نشان عبرت بننا چاہیے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد بڑی کھل کے بات بھی کی میڈیا سے۔ پہلے ان کی ذرا سننا لیں، ڈی پی او صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، جانتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے کیا کہا ہے انہوں نے۔ آج میں نے آپ سب کو تکلیف تھی، بیسیکلی اس کی 2 وجوہات تھیں۔ 12 دسمبر کو ایک ہمارے پاس یہاں پہ واقعہ ہوا تھا جس میں ہمارے کچھ ایجوکیشنسٹ تھے، دے ور گوئنگ بیک فرام، مطلب جا رہے تھے اپنے راستے میں، تو برمی گلی کہتے ہیں بکوڑ تھانے کی حد میں، وہاں پہ روڈ کو بلاک کر کے پتھر رکھ کے، اور کوئی قریب آلموسٹ 6 سے 7 لوگ تھے، انہوں نے روڈ بلاک کیا، اور جو ہمارے ایجوکیشنسٹ تھے ان سے انہوں نے اس وقت جو ہے اپنا اسلحے کے زور پہ پیسے چھینے، اور ساتھ ہی ساتھ موبائل فون جو تھے وہ چھینے گئے۔ اسپیشلی کہ جو ایجوکیشنسٹ تھے تو اس چیز کو ہم لوگوں نے بڑا سیریس لیا، ماشاءاللہ بڑے ویل کوالیفائڈ اور بڑے اچھے اساتذہ ہیں ہمارے، تو اس وقت ہم نے اپنے جیسی ہمیں رپورٹ ہوا، ہم نے فوراً ایف آئی آر کی، جو کہ ایف آئی آر نمبر 336 تھی انڈر 392، اور ہماری جو آپریشن کی ایز ویل ایز انویسٹیگیشن کی ٹیمز تھیں ان دونوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اینڈ میں یہ کہوں گا کہ یوز آف ٹیکنالوجی ایز ویل ایز ہمارے جو ڈی ایس پی کلیات سراج صاحب نئے آئے ہوئے تھے، ان کا کنسرن ایس ایچ او بکوٹ اور او ڈبل آئی یا کنسرن آئی او تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کمپلیننٹ تھے انہوں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا۔ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ہم لوگوں نے جو اس میں لوگ انوالو تھے، ہم لوگوں نے ان میں سے جو 3 لوگ تھے وہ پکڑے، جس میں ایک کا نام شیراز ولد جاوید، دوسرے کا نام یاسر ولد جاوید، اور تھرڈ جو ہے راشد ولد ایوب۔ یہ تینوں پکڑے گئے، ان میں سے جو 2 موبائل چھینے گئے تھے وہ بھی برآمد ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے اس وقت ان سے چھینے گئے تھے، کیونکہ ڈفرینٹ اساتذہ ہمارے زیادہ تھے، کیونکہ پوری ایک ہائی ایکس یا گاڑی جا رہی تھی اور میں سارے اکٹھے ٹریول کرتے تھے، تو کس سے 15,000، کس سے 16,000، کس سے کوئی 25,000، تو وہ بھی ہم نے ریکوری کیا۔ ایک جو ہے 2 جو لوگ ہیں وہ بیرن گلی کے ہیں، اور ایک ویسے تو رہنے والا یہیں کا ہے، لیکن اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے یا پہلے وہ رہتا رہا ہے وہ ملیر کراچی میں رہتا رہا ہے۔ اچھا، ان تینوں کی دوستی بھی ایسی ہوئی ہے کہ یہ پنڈی میں اکٹھے کسی
शॉप पे होटल पे काम करते थे। और तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ज़बानी, उन्होंने जराइम के हवाले से बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है और ना करेंगे। ये बहुत अच्छा साइन है जी। देखें, उन्होंने आज बड़ी खुल के बात की है। जी। उन्होंने ट्रैफिक के मसाइल पे भी बात की है, जराइम के ऊपर भी बात की है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात बड़ी खुल के साथ ये भी कही है जी कि मेरे पास ये इसी तरह जिस तरह आज मुलजम गिरफ्तार हुए हैं, इसी तरह केस, इसी तरह वारदातें, इसी तरह जो डकैतियां हैं या जराइम है वो कम होते रहे जी तो फिर तो कोई मसला नहीं है। जी। लेकिन अगर इनमें इजाफा होता है या ये लोग नहीं समझते जो जराइम पेशा अनासर जी। है, जिनको वो बार बार वार्न कर रहे हैं, बिल्कुल ना, और जो वार्निंग दे रहे हैं वो यही है कि अगर आप सुधरोगे नहीं हाँ। तो फिर आपके खिलाफ जो है वो पुलिस किसी स्टिंग ऑपरेशन होगा, और ऐसा ऑपरेशन होगा वो आप समझते ही हैं कि ज़ाहिर है। असल में पता है कि सबसे बड़ी बात ये, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ पर इस तरह की जो वारदातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये हो रही हैं तो इनकी खात्मे के लिए पुलिस को किरदार अदा करना है। इसके साथ देखे मंशियात है, क्योंकि पहले तालीमी दरसगाहें हैं यहाँ पर, उस हवाले से ज़ाहिर है इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को और पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें संजीदगी से सोचना होगा। अरुण तनोली साहब आज उन्होंने बड़ी खुल के बात की, जो मीडिया है जिम्मेदार है जी। उन्होंने कहा जी कि आप तजावीज दें जी। हम और किस तरह इस अपने पुलिसिंग के निजाम में बेहतरी ला सकते हैं। रिश्वत, करप्शन, सिफारिश, इन कल्चर का जिस वक्त खात्मा होगा, वो तो इस चीज के ऊपर अटल है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर हम ये जो गैर कानूनी ट्रैफिक के अड्डे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या कोई मुहिम, आज उन्होंने मौका पे बड़े आला अहकामात भी जारी किए हैं। हमारे जो मीडिया पर्सन हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने इससे पहले एक काम शुरू हुआ था कि नो हेलमेट नो फ्यूल का, हाँ जी, अब दोबारा उस पे मुहिम शुरू करें। हलवे वाली वो तो हलवा तो नथगली में दिया जाता है। मैं तो खुश हो रहा था कि सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, हर चौक में हो, हर चौक में होना भी चाहिए, क्योंकि हलवे के साथ साथ आपने ये भी देखा है कि इस दफा जो ट्रैफिक पुलिस की साल पूरे कारकर्दगी जो साल की पेश की गई है, उसमें ये शो नहीं किया गया कि जुर्माना कितना वसूल किया गया है। जुर्माने ज़ाहिर है, चालान की अमाउंट शो नहीं की गई। चलें, ज़ाहिर है वो एसपी साहब भी करेंगे। दूसरा नवीद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो रिमोट एरियाज के अंदर पुलिस चौकियां मौजूद है जी जी, वहां पर यह है कि मोटर बाइक पे लोग आते जाते हैं, गाड़ियां आती जाती हैं, उन पे बहुत ऐसी रिमोट एरियाज की चौकियां हैं जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पैसे लिए जाते हैं, तंग किया जाता है। वो जो हिली एरियाज के अंदर है वहां पे ये भी डीपीओ साहब को देखना होगा कि वहां के जो मुकामी नौजवान है या मुकामी जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट इदारों के मुलाजिम है, अगर उनको इस तरह चौकियों के बाहर मोटर बाइक रोक के, गाड़ियां रोक के तंग किया जा रहा है, तो ये भी उनसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन इलाकों के अंदर जो तैनात हैं उनको भी कुछ हदायत जारी करें। और दूसरी सबसे, ये आप नहीं समझते कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियां लगानी चाहिए? ओपन, ये नहीं है कि पुलिस वालों को कहें कि आज खुली कचहरी है, उसमें अनाउंसमेंट हो मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, तमाम लोग आए। इस तरह से हो तो ये देखें खौफ या रोब या जुराइम ये खत्म नहीं हो सकते। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी, वो सब समझते हैं, और ये भी जरूर नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी एक जज्बा है, ये मिल के ये काम कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर को आप क्या मैसेज देंगे इस तवसत से, इस मौका पर कि वो मजीद जो है उसके लिए क्या इक़दामात? ठंडियानी डकैती का सुराग लगाना और इतने मुश्किल तरीन इलाकों में जाके वहां पे तफ्तीश करके, निगरानी करके उन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं, 2 का ताल्लुक तो बैरन गली से सुना है, और एक जो है वो 2 पलंदरी आजाद कश्मीर का है, लेकिन वो कराची से आए हुए हैं, यहाँ पे मलीर कराची से कि कहाँ से आए हुए हैं। जुराइम वाले ज़ाहिर अपने लिंक बना लेते हैं। देखें जी, इसमें पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है। अब देखें, जब आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, अद्वियात महंगी होंगी, तो इसका ये तो नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इसका ये तो नहीं है कि तमाम चीजें अगर महंगी हो गई हैं तो लोग उठ जाएं वारदातों के लिए, जुराइम पर आमादा। देखें जी, जब उनको क्या चाहिए? मेहनत करें, मेहनत निकलें घर से बाहर, अपने रोजगार की, हलाल के रोजगार की तलाश। सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्बत और महंगाई का
کچھ نہ کچھ تو علاج ہم نے کرنا ہے، اور اس کا علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، وی سی یو سیز کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا دیا ہوا ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ آگے آئے، وہ آ کے ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی مدد کریں. تو جب وہ مدد کریں گے تو پھر ایک معاشرہ بنے گا. مہنگائی جو ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، جی جی، پوری دنیا کا ہے، پوری دنیا کا ہے. جی جی، یہاں پر یہ جو ہمارے اس سرکل کے اندر دیکھیں، آٹا، دیگر اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی جو ہے، حکومتی جو پالیسی ہیں وہ غریب کش ہے. جی جی، اس وجہ سے کیونکہ جس وقت مشکل حالات قوموں پر آتے ہیں جی جی، تو صاحب ثروت لوگوں کو، جیسا کہ آپ نے کہا، ان کو آگے آنا چاہیے، ولیج کونسل محلے کی لیول تک آنا چاہیے. کیونکہ ایک محلے میں اگر ایک غریب آدمی بھوکا سو رہا ہے تو وہ کیوں سو رہا ہے؟ دیکھیں سادگی میں آسودگی ہے نا. جی بالکل. اب جو صاحب ثروت ہے وہ اگر بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر اور بڑے بڑی جگہوں کے اندر جو بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، ان میں ان کو چھوڑ دیں، وہی پیسہ غریب کے اوپر انویسٹ کریں، غریب کے اوپر لگائیں، اور غریب بھی وہ جو 100% آٹے دال چینی کو ترس رہا ہے، تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں جرائم کی طرف ہے یہ. اگر جرائم کی طرف کوئی جاتا ہے، غریب اگر یہ کہتا ہے مجھے روٹی نہیں ملتی تو میں جرم کر رہا ہوں، تو پھر اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اہل ثروت کی ہے، معاشرے کی ہے، سوسائٹی کی ہے. شکریہ نوید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا سردار نوید احمد کی زبانی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر طفیل گنڈاپور کی زبانی جو باتیں انہوں نے کی، پریس کانفرنس کی، جس میں 3 جو ملزمان ان کو گرفتار کیا گیا، جو 2 کا تعلق ایبٹ آباد سے اور 1 کا تعلق پلندری آزاد کشمیر سے ہے. دوران ڈکیتی لوٹا تھا وہ سارا برآمد کر لیا گیا ہے. یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی اعلیٰ کارکردگی ہے، اچھی کارکردگی. اسی طریقے سے اگر سٹنگ آپریشن یا سٹرکٹلی کام کیا جائے، ایبٹ آباد کے ہر تھانے کی حدود سے جرائم مکمل ختم ہو سکتے ہیں. اور دوسرا، مہنگائی جو ہے یہ عالمیہ، پورے ملک کا عالمیہ ہے، پوری دنیا کا عالمیہ ہے. سب سے بہترین یہ ہے کہ اہل ثروت جو ہیں، گلی محلے اور ولیج کونسل لیول پر جو لوگ ہیں، جس وقت بھی قوموں پر مشکل آتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، وہ اپنے مال سے ایسے لوگوں کی مدد کریں. اگر ایک غربت کی وجہ سے جرائم کا رستہ اختیار کرنے والوں کے لیے پولیس کو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.